بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ڈٹرمنزم اینڈ فریڈم، یعنی جبر اور اختیار۔ یہ بہت پرانا ایشو ہے، فلاسفی میں اور ریلیجن میں، دونوں میں۔ یہ بہت برسوں سے ایک گرم ایشو بنا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عمر اتنی ہی ہے جتنا کہ خود فلاسفی اور ریلیجن کی۔ جہاں تک میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے، اس معاملے میں 3 اسکول ہیں۔ ایک وہ جس کو کہا جاتا ہے جبریہ، ایک وہ جس کو کہا جاتا ہے قدریہ، اور ایک اور اسکول ہے جس کو کہتے ہیں وسطیہ۔ یعنی ایک اسکول وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اس دنیا میں ڈٹرمنزم ہے، یعنی انسان کو کوئی حقیقی معنوں میں، ریئل سینس میں کوئی فریڈم نہیں ملی ہوئی ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ بہت زیادہ عام رہا ہے، اس پر ناول لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک شاعر نے اسی کو کہا کہ چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یعنی ہم جو دیکھنے میں ہم کو تھوڑی آزادی لگتی ہے کہ ہے، وہ بس ایسے ہی ہے، اصل تو سارا معاملہ خدا کے اختیار میں ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو فلاسفی میں اور ریلیجن میں اور شاعروں کے ہاں اور صوفیوں کے ہاں یہ بہت زیادہ عام ہے یہ بات کہ دنیا میں جبر ہے، ڈٹرمنزم ہے، سارا پاور خدا کے اختیار میں ہے۔ تو ایک اسکول یہ ہے۔ دوسرا اسکول وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسانی سب کچھ ہے دنیا میں، انسان کے اختیار میں سب کچھ ہے، انسان جو چاہے کرے۔ وہ خدا کو ایک سمبولک سینس میں مانتے ہیں، اور اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہیومنزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے۔ ہیومنزم کا فارمولا یہ بتایا گیا ہے کہ ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین، یعنی جس سیٹ پر پہلے خدا تھا اس سیٹ پر اب انسان آ گیا ہے۔ اب انسان ہی اپنی قسمت کا آپ مالک ہے۔ ڈسٹنی جو ہے، ڈسٹنی آدمی خود بناتا ہے، کوئی اور بنانے والا نہیں۔ اسی کو ایک فلاسفر نے
ایک ماڈرن فلاسفر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے. اس کتاب کا ٹائٹل اس نے یہ رکھا کہ مین اسٹینڈس الون. تو یہ کانسیپٹ پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے، انسان اپنی ڈسٹنی خود بناتا ہے. لیکن دونوں ہی اس پر بہت ہی سیریس قسم کے آبجیکشن کیے گئے ہیں. بہت سیریس قسم کے آبجیکشن. مثلاً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، تو بہت ہی آبویسلی یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے. جیسے میں یہاں اسٹوڈیو میں آیا ہوں، تو اگر میں چاہتا تو نہ آتا. میں بول رہا ہوں تو میں چاہوں تو نہ بولوں. میں دیکھ رہا ہوں، چاہوں تو میں اپنی آنکھ بند کر لوں. تو بالکل یہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس کے خلاف ہے. یہ بات کہ یہاں پر انسان مجبور ہے، یہ ہر آدمی کے اپنے ایکسپیرئنس کے خلاف جاتی ہے. یہ بات ہر آدمی کے اپنے ایکسپیرئنس کے خلاف ہے. تو فلسافیکل لیول پر تو آدمی مان لیتا ہے اس طرح کی بات، لیکن خود جو مانتا ہے، جو کہتا ہے، وہ بھی اس کو ڈینائی کر رہا ہے، کیونکہ کیسے وہ بول رہا ہے، کیسے وہ ایک کانسیپٹ پیش کر رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی امیجنری لیول پر، ایک ایبسٹریکٹ لیول پر سوچ کر کے ایک کانسیپٹ بنایا گیا ہے ڈٹرمنزم کا. نہیں تو یہ کامن ایکسپیرئنس کے بالکل خلاف ہے. پھر جو دوسرا کانسیپٹ ہے، اس پر بھی اسی طرح سے سیریس آبجیکشن کیے گئے ہیں. تو ہمارے اپنے ایکسپیرئنس میں نہ تو یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ یہاں آدمی بالکل مجبور ہے، نہ یہ بیٹھتی ہے کہ انسان بالکل آزاد ہے. کیونکہ اگر وہ آزاد ہے تو ہم اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا پلان فیل ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم مر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایکسیڈنٹ میں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو بار بار یہ بات ہمارے تجربے میں آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں بات نہ ہو، وہ ہمیں پیش آ جاتی ہے. تو دونوں طرف سیریس آبجیکشنس ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اگر کامن ایکسپیرئنس کو لیا جائے، روزمرہ جو ہمیں تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، اس کو لیا جائے، تو اس کے حساب سے نہ تو یہ بات پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے، نہ یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ انسان بالکل آزاد ہے. اس لیے جو دوسرا اسکول ہے، جس کو وسطیہ کہا جاتا ہے، یعنی ان بٹوین، وسطیہ کے معنی ہوتے ہیں بیچ کا، ان بٹوین، اسی کو میں صحیح سمجھتا ہوں. میری اپنی اسٹڈی کے مطابق وسطیہ والا اسکول ہی صحیح اسکول ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سارا معاملہ 50-50 کا ہے. 50% آزادی اور 50% ڈٹرمنزم. وہ کیسے، اس کو سمجھیے. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ یہ گلاس میں پانی ہے،
تو میں چاہوں تو اس کو پیوں, چاہے تو نہ پیوں. لیکن پانی کو کس نے بنایا؟ میں نے تو نہیں بنایا. تو دنیا میں پانی موجود رہے, دنیا میں پانی جو ہے اویلیبل رہے, یہ میرے اختیار سے باہر ہے. پانی کا ہونا یا نہ ہونا میرے اپنے بس کی چیز نہیں ہے. وہ خدا کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. لیکن پانی کو پینا یا یہ نہ پینا, یہ میرے اپنے بس کی چیز ہے. یہی ہے وسطیہ. وسطیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے فری ول, میرا ارادہ. تو ارادے کی حد تک میں پوری طرح آزاد ہوں, پوری طرح آزاد ہوں. لیکن اب دیکھیے کہ آدمی چاہے تو بولے چاہے تو نہ بولے, چاہے تو چلے چاہے تو کھڑا رہے, چاہے تو آنکھ کھولے چاہے تو آنکھ بند کر لے, چاہے دشمنی کرے چاہے دوستی کرے, چاہے تو پڑھے چاہے تو جاہل رہے. یہاں پر انسان کو فری ول حاصل ہے, ارادہ. ارادے کے معاملے میں انسان پوری طرح یعنی ایبسلیوٹ سینس میں اس کو اختیار حاصل ہے. ایبسلیوٹ فریڈم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں کہ ہم جب چاہیں تو کریں, جب چاہیں تو نہ کریں. ہماری چاہت پر کوئی بریک لگا ہوا نہیں ہے, ہماری چاہت پر کوئی لگام لگی ہوئی نہیں ہے. ہماری چاہت بالکل فری ہے. لیکن جب ہم اپنے ارادے کو, اپنی فری ول کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکیوٹ کرنے کے معاملے میں ہم محتاج ہیں. کیوں؟ ہم کو ایک زمین چاہیے جس پہ ہم چلیں, جس میں بہت ہی رائٹ پروپورشن میں گریوٹی ہو. ہم کو ایک ایسی زمین چاہیے جس میں بہت ہی رائٹ پروپورشن میں گریوٹی ہو, تاکہ ہم چلیں اس کے اوپر, گھر بنا سکیں اس کے اوپر. تو زمین تو ہم ایسی نہیں بنا سکتے. ایسے سانس لینا ہے جس میں میں آکسیجن لیتا ہوں اور کاربن نکالتا ہوں. تو مجھے آکسیجن میں خود نہیں بنا سکتا, وہ باہر سے سپلائی ہوتا ہے. تو آکسیجن کی سپلائی کے معاملے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ایک اور طاقت ہے جو آکسیجن کو سپلائی کر رہی ہے. ایسی فوڈ ہے, میں کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ میرا اختیار ہے. میں چاہوں تو بھوکا رہوں. ایک بار میں گیا راجستھان میں, تو وہاں جینیوں کے ہاں ایک کسٹم ہے, اس کو میں نے دیکھا کہ ایک خاص عمر میں پہنچ کر کے وہ کھانا اور پینا دونوں بند کر دیتے ہیں, نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں. دھیرے 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 ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی لیٹے ہوئے ہیں, وہ خود کچھ بول نہیں پاتے تھے. کئی دن سے وہ ایک دم بھوک پیاس میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک جینی نے بتایا کہ ہم یعنی جینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اچھا سے اس دنیا کو چھوڑتے ہیں, اپنی اچھا سے ہم اس سنسار کو چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اب میں اس سنسار کو چھوڑ دوں, تو اب انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے اور ایک دن وہ مر جائیں گے. تو آپ دیکھیے, کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں میرے بس میں ہے,
پانی پیوں نہ پیوں یہ میرے بس میں ہے. یہاں تک کہ اگر ایک دم ہی چھوڑ دیا جائے کھانا، بالکل ہی چھوڑ دیا جائے پانی، دھیرے دھیرے آدمی مر جاتا ہے. لیکن یہ فوڈ آئٹم کہاں سے بنے؟ یہ سبزی، یہ ترکاریاں، یہ پھل، یہ غلہ، یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ وہ میں نے نہیں بنائی، وہ تو زمین سے اگتی ہے، وہ تو زمین سے اگتی ہے. تو وہاں پر میری مجبوری ہے، یعنی میں کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ میرا اختیار ہے. لیکن کھانا زمین سے اگے، فوڈ آئٹم زمین سے نکلے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے مجموعے کو کہا جاتا ہے لائف سپورٹ سسٹم. اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے سپورٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے سورج کی روشنی، یہ زمین، یہ کھانا پانی، یہ ہوا، یہ آکسیجن. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہماری زندگی قائم ہے، جس پر ہماری زندگی کا معاملہ چل رہا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے لائف سپورٹ سسٹم. تو لائف سپورٹ سسٹم کے معاملے میں میری کوئی فری ول نہیں، وہ سارا کا سارا خدا کے اختیار میں ہے. اس معنی میں مجھے مجبوری ہے. اب اس کو سامنے رکھیے آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم دو چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، دو چیزوں کے بیچ میں. ایک وہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ انسان کا فری ول، ایک ہے انسان کا فری ول، اس کا اپنا اختیار. دوسری چیز وہ ہے جس کو میں کہوں گا انفراسٹرکچر. یہ ساری چیزیں جن کو لے کر ہم کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سائل ہو، درخت ہو، اور ساری چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو لے کر کے ہم دنیا میں زندہ ہیں، اپنا کوئی کام کر پاتے ہیں. جیسے فرض کیے میں ایک چیئر پر بیٹھا ہوا ہوں، تو چیئر پر بیٹھنا میرے اختیار کی چیز ہے، لیکن چیئر کو بنانے کے لیے لکڑی چاہیے. تو لکڑی کوئی اور پرووائڈ کرتا ہے، نیچر پرووائڈ کرتی ہے، خدا پرووائڈ کرتا ہے. تو میں چیئر پر بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، یہ میرا اپنے اختیار کی چیز ہے، میرے اپنے فری ول کی چیز ہے. لیکن کرسی کا بنانا جو ہے اس کی لکڑی چاہیے، کرسی کے بنانے کی لکڑی چاہیے، اس کے لیے پورا ایک یونیورس لگتا ہے اس میں، تب لکڑی بنتی ہے. آپ سوچئے کہ بلین سال پہلے یہ دنیا میں پانی، گیسز کے ملنے سے پانی بنا، پانی سے زمین جل تھل ہوئی، پھر وہاں پر سبزہ اگا، درخت اگے، پھر ملین سال لگے درختوں کے بننے میں. اس طرح کے بہت سارے کام ہوئے، تب جا کر کے یہ پاسبل ہوا کہ آپ لکڑی کو کاٹیں، لوہا بنائے زمین پر، لوہے سے آپ اوزار بنائیں. کیونکہ اگر لوہا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ٹول نہیں ہوگا تو آپ لکڑی کو کاٹیں گے کیسے؟ تو لوہا کس نے دیا؟ پانی کس نے دیا؟ درخت کس نے اگائے؟ یہ سب کسی اور نے کیے، خدا نے کیے.
تو ان ساری چیزوں کو میں کہوں گا انفراسٹرکچر. جیسے ایک گلاس ہے، شیشے کا گلاس، تو شیشے کا گلاس انسان بناتا ہے، لیکن مٹیریل کون دیتا ہے؟ وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. ان ساری چیزوں کو ملا کر میں کہوں گا کہ یہ سب چیزوں ہیں انفراسٹرکچر. تو ایک ہے انفراسٹرکچر، ایک ہے میرا فری ول. تو میں اپنی فری ول کو جب ایکسرسائز کروں تو وہ میرا اختیار ہوتا ہے. لیکن کہاں ایکسرسائز کروں؟ ویکوم میں تو نہیں کر سکتا. ویکوم میں میں اپنی فری ول کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک دنیا چاہیے، ایک سامان چاہیے، ایک انفراسٹرکچر چاہیے. تو انفراسٹرکچر جو ہے اس معاملے میں جبر ہے، اور فریڈم کے معاملے میں اختیار ہے. یہ ہے وسطیہ، بیچ کا معاملہ. تو خدا اگر لائٹ نہ بھیجے، لائٹ نہ دے، آنکھ ہوگی ہم دیکھ نہیں پائیں گے. خدا اگر آکسیجن کی سپلائی نہ کرے تو ہم تنفس کا نظام میرے اندر موجود ہوگا لیکن میں سانس نہیں لے پاؤں گا. تو یہ ہے معاملہ کہ جبر و اختیار کا جو معاملہ ہے، جو فریڈم اور ڈٹرمنزم کا جو معاملہ ہے، تو یہ ان بٹوین معاملہ، 50-50 کا معاملہ ہے، وسطیہ کا معاملہ ہے. انفراسٹرکچر کے اعتبار سے انسان مجبور ہے اور فری ول کے حساب سے انسان آزاد ہے. یہ ہے سادہ سا معاملہ جبر و اختیار کا، بالکل سادہ سا معاملہ جبر و اختیار کا، کہ نہ تو پورے معنی میں جبر ہے نہ پورے معنی میں اختیار ہے، بلکہ بیچ کا معاملہ ہے. 50% جو ہے جبر، 50% اختیار. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے میرا اختیار، میرا فری ول، اور ایک ہے انفراسٹرکچر. اب ایک سوال اور یہاں پہ آتا ہے. وہ سوال یہ آتا ہے کہ خدا تو یعنی ایبسولوٹ سینس میں آل پاورفل ہے، خدا سب باتوں کو جانتا ہے. خدا انسان تو صرف کریچر ہے، خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو جب خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں انسان کو فریڈم ہو جہاں خدا سب کچھ اختیار رکھتا ہے؟ یعنی خدا کو علم غیب حاصل ہے، فیوچر کی باتوں کو جانتا ہے. خدا کا اختیار جو ہے، خدا کی جو حکومت ہے وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. ہر چیز پوری طرح خدا کے کنٹرول میں ہے. تو جب خدا ہی کو اصل اختیار حاصل ہے تو انسان کو کیسے اس میں اختیار ملے گا؟ اسی لیے اس شاعر نے، جو میں نے شعر پڑھا آپ کو، یہی بات وہ کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے جو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا. مطلب بدنامی کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں. یہ ذوق کا ایک شعر ہے اسی معنی میں کہ لائی حیات آئے، قضا لے چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یعنی خدا کے ایبسلوٹ اختیار کے اندر جو سب پر چھایا ہوا ہے، اس کے اندر انسان کا اختیار جو ہے وہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا، اس کا جواب یہ میں کہوں گا کہ انسان
میں یہ کہوں گا کہ جب خدا کو سارا اختیار حاصل ہے، جب خدا اتنا زیادہ آل پاورفل ہے کہ اس کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے، مطلب نتھنگ سے وہ تھنگ بناتا ہے، نہیں سے ہے بناتا ہے، جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کو وجود میں لاتا ہے، زندہ کو مارتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ وہ موت سے زندگی دیتا ہے، زندگی سے موت دیتا ہے۔ تو جب خدا کو ہر چیز کا اختیار ہے تو اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے پاور کو کہیں کرٹیل کر لے، اپنے کو ڈیٹیچ کر لے کہیں۔ یہ اس کے اختیار سے باہر کیسے ہو جائے گا؟ کہیں وہ اپنا ہاتھ روک لے، اس کا یہ بھی اختیار ہے۔ آل پاورفل، جب گاڈ آل پاورفل ہے تو اس کو یہ بھی پاور حاصل ہے کہ اپنے پاور کو کہیں وہ روک لے۔ یہ بات دیکھیے، خدا نے اس یونیورس میں خدا نے اس کا ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے۔ اس کا ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں دنیا کی تو یہاں مختلف قسم کی ڈیمونسٹریشن ہے، یعنی خدا جن باتوں کو چاہتا ہے تو اس کو اس نے بتایا ہے لٹرل طور پر اپنی کتاب میں، پیغمبروں کے ذریعے۔ قرآن اس کا ایک پرزروڈ اور آتھینٹک ورژن ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے ہر چیز کا ایک ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے، یعنی اس کو آبزرویبل بنا دیا ہے۔ جیسے خدا چاہتا ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نارمل طریقے سے رہے جو اس کو ٹھیک نہیں لگتے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمیں پسند نہ ہوں، خدا چاہتا ہے کہ تم کو پسند نہ ہو تب بھی تم ان کے ساتھ نارمل طریقے سے رہو۔ اس کا ڈیمونسٹریشن کیا ہے؟ آپ دیکھیے گلاب کے پودے کو، آپ دیکھیے ایک ہی برانچ پر، ایک ہی شاخ پر خوبصورت پھول بھی ہے، وہی کانٹے بھی ہیں، فلاور بھی ہے، وہی تھارڈ بھی ہے۔ تو پھول جو ہے آپ دیکھیے، پھول کو بہت ہی نارمل طریقے سے کانٹے کے ساتھ رہ رہا ہے، کانٹے کے ساتھ ٹکراتا نہیں۔ تو گلاب کے پھول کی ہر شاخ اس بات کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے کہ اگر تم پھول ہو تب بھی تم کانٹے کے ساتھ نارمل طریقے سے رہو۔ ٹکراؤ کا طریقہ نیچر کا طریقہ نہیں ہے۔ تو خدا نے ہر بات کا، ہر چیز کا اس دنیا میں ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے۔ ایسے دیکھیے آسمان میں جو ستارے ہیں، ہر ستارہ، کوئی ستارہ اسٹیٹک نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، ہر ایک ستارے کا مدار ہے، اس مدار میں گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ نیومرس ستارے ہیں، کاؤنٹلیس ستارے ہیں، انگنت ستارے ہیں، لیکن سب کے سب اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ آپ دیکھ کے ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ روڈ پر دوڑتی ہیں سواریاں تو روزانہ ٹکراؤ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ڈیلی ساری دنیا میں۔ تو ہماری سواریوں سے بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ ستارے ہیں آسمان میں۔ ایک اسٹرانومر نے کہا کہ اسپیس میں ستارے اس سے بھی زیادہ ہیں جتنا کہ سمندروں کے کنارے ریت کے ذرے ہیں، ریت کے پارٹیکل ہیں، لیکن آپ دیکھیے ٹکراؤ نہیں ہوتا ان میں۔ تو خدا یہ بھی ایک ڈیمونسٹریشن دے رہا ہے، دکھا رہا ہے کس طرح تم ایکٹیو ہو لیکن تمہارا کسی سے ٹکراؤ نہ ہو۔ تم پوری ایکٹیو لائف بتاؤ، پوری طرح ایکٹیو لائف، خوب سرگرم رہو، خوب دوڑ دھوپ کرو، خوب اسٹرگل کرو، لیکن ٹکراؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے۔ تو یہ ہے ایک ڈیمونسٹریشن۔ یہ بھی اسی طرح سے یہ جو میں نے کہا وسطیہ،
اس کا بھی ڈائمینشن دے رکھا ہے خدا نے اسپیس میں. وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو میں نے عرض کیا کہ خدا جب آل پاورفل ہے تو اس کو یہ بھی پاور حاصل ہے کہ اپنے پاور کو کہیں وہ کٹریل کر لے, کہیں ڈیٹیچ کر لے, کسی کے اوپر اس کو افیکٹو نہ ہونے دے. یعنی ایک لمٹ بنا لے خدا کہ یہاں کے بعد اس کا پاور افیکٹو نہیں رہے گا. یہ بھی اس کو اختیار حاصل ہے. کون روک سکتا ہے خدا کو اس اختیار سے؟ تو یہ بات ایک فیکٹ ہے, اس کو خدا اسپیس میں دکھا رہا ہے. دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی یہ ڈسکوری ہوئی ہے. پہلے انسان جانتا تھا کہ اسپیس میں صرف ستارے ہیں, روشن ستارے. روشن ستارے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, جگمگ جگمگ کرتے ہوئے ستارے. اب معلوم ہوا کہ اسپیس میں ڈارک میٹر ہے, یعنی ایسے ستارے جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے, وہ ڈارک ہیں, ڈارک. اور ابھی اس میں ریسرچ ہوئی ہے کہ ڈارک میٹر جو ہے اسپیس میں, وہ اسپیس کے سارے یعنی جو مادہ ہے اسپیس میں, ان کا تقریباً 95% ہے ڈارک میٹر. ہم جن ستاروں کو دیکھتے ہیں, گلیکسی اور ستارے اور ساری چیزیں, سولر سسٹم, وہ اسپیس کا 5% ہے سب ملا کر. اور ڈارک میٹر جو ہے وہ تقریباً 95% ہے. تو یہ ستارے, وہ بھی ستارے ہیں جس کو ہم ڈارک میٹر کہتے ہیں, یہ تاریک میٹر, وہ بھی روشن ستارے ہیں, بلکہ جن ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ برائٹ ستارے. پھر ان کو ڈارک کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو ڈارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پاورفل ہیں. ان ستاروں کی جو گریوٹی ہے اتنی بڑی ہوئی ہے, اپنی لائٹ کو بھی باہر نکلنے نہیں دیتے. وہ اپنی لائٹ کو بھی کھینچے ہوئے ہیں. وہ سورج اپنی لائٹ کو خود نہیں کھینچ لیتا, وہ نکلنے دیتا ہے. سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. وہاں سے روشنی آ رہی ہے. اس طرح اور ستاروں کی روشنی آ رہی ہے. تو جب تک روشنی نہ ہو ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارے اور آبجیکٹ کے بیچ میں روشنی ہونی چاہیے, بولے آبجیکٹ ہمارے اندھیرا ہو جائے گا. ہم روشنی کے تھرو ہی دیکھ پاتے ہیں. آنکھ اپنے آپ دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے, آنکھ کو لائٹ چاہیے, تبھی وہ کسی آبجیکٹ کو دیکھ پاتی ہے. تو یہ جو جس کو کہا جاتا ہے یعنی سو کال ڈارک میٹر, سو کال ڈارک میٹر جو ہے بہت ہی برائٹ ستارے ہیں, بہت ہی پاورفل ستارے ہیں. ان کی گریوٹی, ان کی کشش بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی روشنی کو کھینچے ہوئے ہیں, روشنی بھی باہر نہیں نکل پاتی. تو چونکہ ان کی روشنی, ان کی لائٹ ان سے نکل کر ہم تک نہیں پہنچتی, اس لیے ہمارے ان کے بیچ میں کنٹیکٹ نہیں ہوتا. سورج کی روشنی نکل کر ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں. ہم سے اور سورج کے درمیان کنٹیکٹ بنتا ہے روشنی کے تھرو. سورج کی روشنی اگر ہمارے پر نہ آ رہی ہوتی, سورج بھی اگر اپنی روشنی کو کھینچ لیتا تو سورج بھی ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. سورج ہوتا لیکن ہم اس کو دیکھ نہ پاتے.
تو جس کو یہ سو کال میٹر جو ہے وہ برائٹسٹ اسٹار ہے, وہ برائٹسٹ اسٹار, وہ ڈارک نہیں ہے, وہ برائٹسٹ اسٹار ہے. تو وہ بہت ہی پاورفل ہے, بہت ہی پاورفل, اتنے پاورفل کہ اپنی لائٹ کو بھی نکلنے نہیں دیتے, اپنی لائٹ کو روکے رہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمونسٹریشن ہے کہ خدا اپنے اختیار کو روک سکتا ہے. ڈارک میٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی کریچر ہے, خدا کی مخلوق ہے. اگر خدا کے ایک مخلوق میں طاقت ہے کہ اپنی لائٹ کو کھینچ لے, تو خالق کو ظاہر ہے کہ یہ طاقت اور بھی زیادہ حاصل ہوگی. تو ڈارک میٹر جو کہا جاتا ہے وہ اس بات کا ڈیمونسٹریشن ہے اسپیس میں کہ خدا اپنی طاقت کو کھینچے ہوئے ہے, روکے ہوئے ہے, ڈیٹیچ کر رکھا اس نے انسان سے, تاکہ انسان سچ مچ آزاد رہے. انسان کے فریڈم کو ریئل فریڈم بنانے کے لیے, ریئل فریڈم. اگر انسان کے بارے میں خدا کہہ دیتا کہ تم آزاد ہو, لیکن اپنی طاقت کو وہ روک نہ لیتا, تو یہ ایک فرضی قسم کا فریڈم ہوتا. وہی ہوتا کہ چائے ہیں سو آپ کرے ہیں, ہم کو آپس بدنام کیا. تو خدا نے چاہا کہ انسان کا جو فریڈم ہے وہ ریئل فریڈم ہو, ریئل فریڈم, سچ مچ فریڈم ہو. اس لیے خدا نے اس کو روک لیا, اپنے پاور کو روک لیا, اپنے اختیار کو روک لیا, اپنی طاقت کو روک لیا. انسان تک اس نے پہنچنے نہیں دیا, انسان سے ڈیٹیچ کر لیا. یہ ہے وسطیہ. اس میں اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں پوری فریڈم ملی ہوئی ہے, 100% فریڈم, ریئل فریڈم, ریئل فریڈم ملی ہوئی ہے. لیکن انفراسٹرکچر تو وہ خود نہیں بنا سکتا. تو انفراسٹرکچر خدا پرووائڈ کرتا ہے. انفراسٹرکچر جو ہے وہ خدا کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیے خدا کے یہاں جو انسان کا کی پکڑ ہے یا ریوارڈ اور پنشمنٹ ہے, وہ اس بات پر نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کارنامے کیے, بڑے بڑے کام کر ڈالے. بس اس نے بہت بڑا پل بنا ڈالا, اس نے بہت بڑا ہوائی جہاز بنا ڈالا یا نہیں بنایا, اس نے ایک بہت بڑا سسٹم بنایا نہیں بنایا. تو اپنے سے باہر کی دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیا ہے نہیں کیا, اس پر نہ پکڑ ہے نہ ریوارڈ, پر پکڑ ہے نہ ریوارڈ. ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں جو ہیں وہ انٹینشن پہ بیس کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ایکشنز ڈپینڈ آن انٹینشن, ایکشنز ڈپینڈ آن انٹینشن. جیسے کہ آپ نے سپوز انسانوں کو سکھ پہنچانے کے لیے ایک پلان بنایا, کسی دریا میں فرض کیا آپ برج بنا رہے ہیں, برج ہو جائے گا تو لوگوں کو بہت آسانی ہوگی تاکہ لوگ آئیں جائیں. اور برج جو ہے کولیپس کر گیا, وہ نہیں بن پایا کسی وجہ سے, تو ایسا نہیں ہے کہ برج بن جاتا تو آپ کو ریوارڈ ملتا اور نہیں بنا تو آپ کو پنشمنٹ ہوگا. نہیں, خدا آپ کے انٹینشن کو دیکھے گا.
انٹینشن اگر پیور تھا، پیور، تو چاہے آپ بنا پائے یا نہ بنا پائے آپ کو ریوارڈ ملے گا. اور اگر یہ ہو کہ آپ کو کسی نے کنٹریکٹ دیا ایک بلڈنگ بنانے کا، آپ نے اس سے بھرپور پیسہ لیا اور مسالہ جو ہے وہ آپ نے لگا دیا انفیریئر، ناقص، اور بلڈنگ جو ہے سال 2 سال میں گر گئی، تو پنشمنٹ ہوگا آپ کو، یا پنشمنٹ ہوگا. کیوں؟ آپ کے انٹینشن میں خرابی تھی. آپ نے پیسہ بھرپور لیا اور سامان خراب لگایا تو بلڈنگ کو کمزور بنایا آپ نے اپنا پیسہ بچانے کے لیے. تو یہاں پر آپ کو پنشمنٹ ملے گا کیونکہ آپ کی انٹینشن ہی خراب تھی آپ کی. تو دیکھیے اسی لیے سارا معاملہ انٹینشن پر پیش کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تمام حدیثوں میں سب سے صحیح حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. جو بخاری جو کتاب ہے صحیح البخاری، اس کی پہلی حدیث یہی ہے. اس میں یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دارمدار نیت پر ہے. ایکشنز ڈپینڈ آن انٹینشن. تو بری نیت پر پنشمنٹ ہے، اچھی نیت پر ریوارڈ ہے. کیونکہ بس میں تو اپنی نیت ہی ہے، بس میں تو اپنی فریڈم ہی ہے، باقی سب خدا کے اختیار میں ہے. باقی تو خدا کے اختیار میں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے وسطیہ کا کہ سارا معاملہ ان بٹوین ہے، 50-50 کا ہے، اسی پر سارے مسئلے جو ہیں شریعت کے اسی سے نکلتے ہیں، اسی سے بنتے ہیں. سارے مسئلے اسی سے. یہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت کسی کو ملے گی اس پر نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کر ڈالا ہو. جنت ملے گی اخلاص پر، اخلاص پر جنت ملے گی. کیونکہ اخلاص ہی تو دل والی بات ہے، باقی تو باہر کی چیزیں ہیں. جیسے ایک حدیث ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے تو ایک آدمی ہوگا جس نے بہت پیسہ بانٹا ہوگا، خیر خیرات کیا ہوگا، تو خدا اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے اپنی دولت اتنا زیادہ خرچ کی لوگوں کے ویلفیئر کے لیے. تو خدا کہے کہ نہیں، فرشتوں نے جو ریکارڈ بنایا ہے تمہارا، وہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ تم فیم چاہتے تھے، فیم چاہتے تھے. تو اس کو ہیل میں ڈال دیا جائے گا. تم نے جو کیا فار دی سیک آف گاڈ نہیں کیا، فار دی سیک آف فیم کیا. ایسے ایک آدمی آئے گا جو کہے گا کہ میں دین کا علم سیکھا اور دین کا علم خوب پھیلایا میں نے لوگوں کے درمیان. تو اس سے خدا پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا میں نے علم کا دین پھیلایا لوگوں کے درمیان. تو خدا پھر کہے گا کہ تمہارا جو ریکارڈ ہے جو فرشتوں نے بنایا ہے وہ تو بتاتا ہے کہ تم نے فیم کے لیے کیا، فدرسے کا فیم کیا، فدرسے کا گاڈ نہیں کیا. وہ بھی ہیل میں ڈال دیا جائے گا. ایسے ہی ایک آدمی آئے گا جس نے جہاد کیا ہوگا، لڑ کر کے مارا گیا ہوگا. خدا اس سے پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو جہاد کیا، اپنی جان دے دی، میں سیکریفائس کیا. تو خدا کہے گا کہ نہیں، تمہارے بارے میں جو ریکارڈ فرشتوں کا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم نے فیم کے لیے کیا.
فار دا سیک آف فیم کیا, فار دا سیک آف گاڈ نہیں کیا, وہ بھی ہیل میں ڈال دیا جائے گا. تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ باہر کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو سامان ہے, وہ انسان نہیں بناتا, خدا کی طرف سے آتا ہے. تو کسی کے پاس زیادہ رہے, کسی کے پاس کم رہے گا. بظاہر کوئی کم کما پائے گا, کوئی زیادہ کما پائے گا. ایسے حالات اس کے ہوں گے. کوئی کم ایجوکیشن لے پائے گا, کوئی زیادہ ایجوکیشن لے گا, وہ بھی اس کے حالات کی وجہ سے ہوگا ایسا. ایسے کوئی جہاد کرے, کوئی نہیں کر پائے گا, وہ بھی حالات کی وجہ سے ہوگا. تو وہ ساری چیزیں جن کو لے کر آدمی کوئی ایکسٹرنل ورلڈ میں کوئی واقعہ کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, وہ خدا کے پرووائڈ کی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اسے اس پر نہیں ہے ریوارڈ یا پنشمنٹ. ریوارڈ اور پنشمنٹ اس پر ہے کہ آدمی نے اپنے فری ول کو کس طرح استعمال کیا, اپنے فری ول کو کس طرح استعمال کیا. فرض کہ ایک آدمی ہے, اس سے مجھ کو دشمنی تھی, میرے اندر اس کو لیے غصہ تھا, نگیٹو تھاٹ تھے. اب میں روڈ پر کھڑا ہوا ہوں, اس کو پولیس والا پکڑتا ہے اسی وجہ سے, اس کو لگتا ہے مارنے. اب میں خوب خوش ہو رہا ہوں, خوب خوش ہو رہا ہوں کہ دیکھو اچھا ہوا اس کو پولیس مار رہی ہے, تو مجھے اس میں پنشمنٹ ملے گا, اگرچہ میں نے کچھ کیا نہیں, لیکن مجھے پنشمنٹ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں دل سے شریک ہو گیا اس میں مارنے میں شریک نہیں تھا, میرا ہاتھ اس میں شریک نہیں تھا, میرا دل جو ہے شریک ہو گیا. خام خواہی میں خوش ہو رہا ہوں کہ دیکھو اچھا ہوا اس کو پیٹا جا رہا ہے. تو دل شریک ہو گیا تو میں یعنی اس کرائم میں شریک ہو گیا. تو چونکہ دیکھیے اس دنیا میں ہر آدمی ڈفرینٹ سچویشن میں پیدا ہوتا ہے, ہر آدمی. اب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. ایک رچ فیملی میں پیدا ہوا, وہ اس کو پیدا ہوتے ہی بہت زیادہ ویلتھ مل گئی, پیسہ مل گیا. تو وہ جو پیسہ ملا وہ اس میں اس کا انٹینشن کا دخل نہیں تھا, وہ تو خدا کی طرف سے مل گیا اس کو. ایک اور آدمی ہے جو پور فیملی میں پیدا ہوا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو دونوں جگہ دیکھیے سچویشن ڈفرینٹ ہے, تو اس کے لحاظ سے فیصلہ نہیں ہوگا, اس ڈفرینس کو لے کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اپنا فری ول سے آدمی نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس کو دیکھا جائے گا. اسی سے دیکھیے یہ بات یہ نکلتی ہے کہ اس دنیا میں دیکھیے کبھی آدمی کامیاب ہوتا ہے, کبھی ناکام ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ یہ باتیں لگی ہوئی ہیں. کبھی ہم کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں, کبھی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان سب میں دیکھیے ان فیکٹرز کا دخل ہوتا ہے جو ہم سے باہر موجود ہیں. تو جہاں تک باہر والی بات کا تعلق ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارا دل کا معاملہ ہمارے بس میں. تو یاد رکھیے جب بھی کسی کے ذریعے ایک اچھا کام بنتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کام کا اپنی نیت کے اعتبار سے کریڈٹ دیا جائے. بگڑتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے.
کیونکہ وہ باہر کے جو چیزیں ہیں وہ تو اس کے اختیار میں ہے نہیں. اس کے اختیار میں تھا اس کا اپنا فری ول, اپنا انٹینشن. تو وہاں جیسا وہ پروو کیا اس نے اپنے آپ کو, اپنے اندر کے اعتبار سے اس نے جیسا پروو کیا, اسی کے اعتبار سے اس کو یا تو پنشمنٹ ہے یا ریوارڈ ہے. یہاں پر ایک حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے, اور خدا کے فیصلے کو بدلتی ہے صرف ایک چیز, وہ دعا. لا ترد القضاء الا الدعاء, لا ترد القضاء الا الدعاء. یعنی قضا کو واپس لوٹاتی ہے صرف دعا, قضا کو بدلتی ہے صرف دعا. یعنی قضا سے مراد کیا ہے؟ خدا کا ایک فیصلہ, خدا کا ایک فیصلہ. تو خدا انوالو ہے ہسٹری میں, خدا الگ نہیں ہو گیا ہے. ایسا نہیں خدا الگ ہو گیا ہے, خدا ہسٹری میں انوالو ہے. جہاں وہ سمجھتا ہے وہاں انٹروین بھی کرتا ہے. خدا انسان کو آزادی دی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ خدا انسان کو انسان کے معاملات میں انٹروین بھی کرتا ہے. جیسے دیکھیے آج کل بہت سی نیشنز ہیں ان کے پاس ایٹم بام ہے. اگر یہ لوگ اپنے ایٹم بام کو استعمال کریں تو آج ہی دنیا ختم ہو جائے. یہ نیشن جو ہے اگر استعمال کریں, مور دین 50 نیشنز کے پاس ایٹم بام ہے کہا جاتا ہے. تو اگر یہ لوگ استعمال کریں اپنے ایٹم بام کو تو دنیا ہی ختم ہو جائے. یہاں خدا انٹروین کیے ہوئے ہے, کسی نہ کسی وجہ سے ان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنے ایٹم بام کو, اپنے نیوکلیر بام کو استعمال نہ کریں. اپنے نیوکلیر بام کو استعمال نہ کریں. کہیں نہ کہیں ایسا کچھ وہاں پر ایسی بات خدا پیدا کیے ہوئے ہے لوگوں کے دلوں میں یا ایکسٹرنل ورلڈ میں, کہ ان کو روکے ہوئے ہے کہ اپنے نیوکلیر بام کو استعمال کریں. وہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کہ لوگ ایٹم بام بنا کر رکھے ہوئے ہیں, نیوکلیر بام بنا کر رکھے ہوئے, لیکن وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں. جو خدا انٹروین کیے ہوئے انسان کی آزادی پر ایک قسم کا چیک لگائی ہوئی ہے. یہاں تک تو خدا نے انسان کو آزادی دی کہ وہ نیوکلیر بام بنائے, یہاں تک تو آزادی تھی, جسے چاہا اس نے بنا لیا. لیکن استعمال کرنے کے معاملے میں خدا نے چیک لگا دیا, خدا نے روک لگا دیا. کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ ریزن سے وہ روکے ہوئے. اس لیے اتنے سارے نیوکلیر بام ہے وہ ایکسپلوڈ نہیں ہو رہے. اگر وہ ایکسپلوڈ ہو تو سب دنیا ختم ہو جائے. یاد رکھیے خدا نے انسان کو ٹوٹل فریڈم دیا ہے, ٹوٹل فریڈم. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خدا واچ بھی کر رہا ہے, وہ انٹروین بھی کرتا ہے, کیونکہ ایک خاص پیریڈ تک اسے انسانی ہسٹری کو چلنے دینا ہے. ایک خاص پیریڈ تک چلنے دینا ہے. اب دیکھیے دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اب تیسری ورلڈ وار نہیں ہو رہی ہے. اتنے سارے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں, لیکن تھرڈ ورلڈ وار دیکھے نہیں ہو رہی. یہاں میں سمجھتا ہوں خدا نے چیک لگا رکھا ہے.
کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے پاس جو ویپن تھے انسان کے پاس وہ آج کے لحاظ سے بہت کم تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی انسان کے پاس جو ویپن تھے وہ بھی آج کے لحاظ سے بہت کم تھے. تو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار نے دنیا کا خاتمہ نہیں کیا. اب اگر آج تھرڈ ورلڈ وار ہو تو بھی دنیا ختم ہو جائے گی. تو 2 کے بعد خدا نے چیک لگا دیا. 2 ورلڈ وار کے بعد خدا نے چیک لگا دیا تاکہ ایک مدت تک جب تک خدا چاہتا ہے دنیا کو باقی رکھنا باقی رہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں, ٹیسٹ کے لیے. تو نو ٹیسٹ, سو نو فریڈم نو ٹیسٹ. ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے اس لیے ہمیں فریڈم بھی دیا گیا ہے. لیکن جو ہمارے باہر کے جو سامان ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, وہ تو خدا کی طرف سے ہے. اس لیے معاملہ یہ ان بٹوین کا ہے 50%. یعنی میرا اپنا فریڈم 50% ہے اور انفراسٹرکچر کا معاملہ 50% ہے. 2 کے ملنے سے دنیا میں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے وسطیہ. تو وسطیہ اسکول ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح اسکول ہے. 3 اسکول جیسا کہ میں نے عرض کیا ہیں اس معاملے میں, لیکن وسطیہ جو اسکول ہے اسی کو میں صحیح سمجھتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.